ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا ھذہ الی قیام یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. صلوات بکم. برادران ایمانی، محفل وقت سے اپنے تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، اور اس تاخیر کا سبب بانیان محفل یا شعراء کرام نہیں، بلکہ خود یہ حقیر ہے. آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی اور آپ حضرات کو انتظار کے کرب سے گزرنا پڑا. بہرحال آپ سب سے دست ادب جوڑ کر معذرت خواہ ہوں کہ مجھے آنے میں تاخیر ہوئی. انشاءاللہ شعراء تشریف لے آئے ہیں اور بہت زیادہ وقت نہ صرف کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرتے ہوئے گفتگو تمام ہو جائے گی، کیونکہ ذہنی طور پر آپ حضرات شعراء کرام کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور اس محفل کا مقصد ہی منظوم خراج عقیدت پیش کرنا اور آپ کا ان کو سماعت کرنا. رسماً نثری خراج عقیدت کے لیے یہ حقیر، یہ کجمج بیان حاضر ہوا. میں نے آغاز گفتگو کے لیے حدیث پیغمبر کو سرنامہ قرار دیا، جہاں پیغمبر بزم یا مجلس یا کسی نشست میں کیا مفید ہے ہمارے لیے وہ بیان فرما رہے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے زینوا مجالسکم، زینت دو، سجاؤ اپنی مجلسوں کو، بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، علی کے ذکر سے، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. پیغمبر نے یہ بات ارشاد فرمائی. قابل غور مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان جب لفظ مجلس بولا جاتا ہے تو ذہن میں ایک محدود مفہوم آتے ہیں. مجلس سے مراد ہم صرف اس بزم کو لیتے ہیں کہ جس میں
ذکر سرکار سید الشہداء ہو، لیکن یہ ایک مخصوص معنی ہے باعتبار زبان عرب۔ مجلس عروض بند کو کہتے ہیں کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھ جائیں۔ جلسہ اس کا مادہ ہے، اس کے معنی بیٹھنا۔ مجلس ہر وہ جگہ، ہر وہ نشست کہ جہاں کچھ افراد بیٹھے ہوں، اور آپ بھی اس مفہوم سے آشنا ہیں۔ اکثر آپ کے اذہان تک یہ الفاظ پہنچتے رہتے ہیں، سیاسی مجلس، ادبی مجلس۔ جہاں کچھ اہل ادب بیٹھے ہوں اسے ہم ادبی مجلس کہتے ہیں۔ جہاں سیاستداں حضرات بیٹھ کر سیاسی منہ شگافیاں کر رہے ہوں اس کو ہم سیاسی مجلس کہتے ہیں۔ مجلس سے مراد یہی کہ جہاں چند لوگ بیٹھ جائیں اس بزم کو مجلس کہا جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے اس بات کو صرف مجلس حسین تک محدود نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جہاں بھی تم چند لوگ بیٹھ جاؤ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی بزم کو علی کے ذکر سے سجاؤ۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ جہاں بھی چند لوگ بیٹھ جائیں سب سے بہتر یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ کریں، کیونکہ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس کی عظمتیں انسان گن نہیں سکتا، جن کا احصاء غیر ممکن ہے۔ اور کیوں نہ ہو عالم میں ذکر باب مدینۃ العلم، عارف مواضع حرب و سلم، عمود الاسلام، مرکز دائرہ مناقب اعظام، وارث منا و مکہ، صاحب زمزم و صفا، مصباح الدجا، منارع الہدا، حلال مشکلات، مولائے کائنات، ساقی خمخانہ وحدت، کلیم ثنائے حکمت، گوہر درخشان درج لافتہ، شمع فانوس حلتا، نیر تابہ، برج انما، آئینہ دار جمال احمد مختار، استاذ جبرائیل، مصاف رضائے رب جلیل، نسیم نکھت بار گلشن خلیل، کل ایمان، کلمت الرحمن، مفسر قرآن، امام انس والجان، نقاب کشائے قاسطین و منافقین، ولی رب العالمین، خطیب منبر سلونی، عالم علم لدنی، سید العرب، شہ سوار بدر و احد، طواف گاہ عقل و خرد، جانشین رسول بشیر و نذیر، گل سرسبد چمنستان غدیر، مظہر العجائب والغرائب، غالب کل غالب، مطلوب ہر طالب، علی ابن ابی طالب کے ذکر سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور مجھ سے نہ پوچھیں رجب کی اس 13ویں شب سے پوچھیں کہ جب آفتاب عالمتاب شباشی کا لباس پہن رہا تھا اور مشاطۂ فطرت رات کی زلفوں میں کنگھی کر رہی تھی، انجم کے موتیوں سے مانگ بھری جا رہی تھی، کہکشاں کی افشا پیشانی پر چھڑک کر، چاندنی کا روپٹہ اوڑھ کر، عروس شب سج دھج کر شباب کی کروٹ بدل رہی تھی۔ ساری دنیا سو رہی تھی مگر کعبے کی قسمت بدل رہی تھی۔ ابو طالب کے بیت الشرف سے اسد کی دختر اور اسد کردگار کی مادر نکلیں اور آہستہ آہستہ کعبے کی سمت بڑھیں، وہ کعبہ کہ جس کے معمار ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ جیسے دو اولی العزم نبی، اور پھر اس کی طہارت کا یہ عالم کہ جب ان مقدس ہاتھوں سے کعبہ بن کر تیار ہوا تو حکم ہوا طہارا بیتی، اسے پاک رکھو۔ یہ کعبے کی طہارت کا عالم ہے۔ اس کعبے کی سمت جناب فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں اور دروازے کی طرف نہ آ کر دیوار کی طرف آئیں۔ آج دیوار کی طرف آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ علی کے باب میں ہمیشہ سے یہ متعصب مورخین محدثین کا دستور رہا کہ ہر چیز
نظر اتفاق کر دی جائے۔ اتفاق تھا کہ یہ فضیلت علی کے حصے میں آ گئی، اتفاق تھا کہ روز خیبر علی پہنچ گئے، اتفاق تھا کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے، اتفاق سے نبی نے ہاتھوں پہ بلند کر دیا۔ علی کے ہر باب میں ہر ایک کو اتفاق نظر آتا، اور کیوں نہ نظر آئیں، اس لیے کہ یہ اتفاقات کی اولادیں ہیں جو حادثے کی شکل میں پیدا ہو گئی، ورنہ ان کو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شاید اسی لیے خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف آئیں، اور پھر آپ غور فرمائیں کہ کیوں نہ آئیں دیوار کی طرف، وہ تشریف لا رہا ہے جو باب مدینۃ العلم ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے، اور دروازہ کبھی دروازے میں نہیں لگتا، ہمیشہ دیوار میں لگتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ دیوار کی طرف تشریف لائیں اور دیوار نے مسکرا کر استقبال کیا اور آپ اندر داخل ہو گئیں۔ ذرا سا محسوس کریں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مولائے متقیان مظہر العجائب ہیں، عظمتیں آپ پر منتہی ہیں، لیکن مجھے کہنے دیں کہ کعبے میں آپ کا تشریف لانا آپ کی مظہریت کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے والدین کی طہارت کی عظمت کی بات ہے، اس لیے کہ جناب مریم طاہرہ ہیں، قرآن نے طہارت کی سند عطا کی، لیکن جب وقت ولادت عیسیٰ قریب آیا تو حکم ہوا کہ مریم یہاں سے نکل جائیے، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں۔ تو طاہرہ ہونے کے باوجود طہارت اس منزل پر نہ تھی کہ اللہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو۔ یہ شرف فخر مریم جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے تھا کہ وہ نکالی گئیں، ان کو بلایا گیا کہ آپ اس طہارت کی منزل پر فائز ہیں کہ آپ کا بچہ خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر زندگی کا کوئی ورق، کوئی باب ایسا نہیں، آپ کی حیات کی کوئی عبارت ایسی نہیں کہ جن میں معجزات نہ ہوں، جن میں عظمتیں نہ ہوں، جس میں فضائل کے دریا نہ ہوں۔ فضائل کے اس سمندر تک پہنچنا عام انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ یہ جتنے مداح ہیں، یہ جتنے شعراء ہیں، یہ جتنے نثری طور پر خراج عقیدت پیش کرنے والے ہیں، ایک سے ایک ہیں، کہیں سے کہیں بات کو پہنچاتے ہیں، لیکن بات حقیقت میں صرف اتنی ہے کہ جس کو اس سمندر سے جتنے قطرے مل جاتے ہیں وہ اتنا ہی بڑا دریا نظر آنے لگتا ہے۔ بس سارا مسئلہ یہیں پر ہے۔ مجھے زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنا ہے، یہ محفل بھی اسی حوالے سے ہے کہ کچھ ذکر کا شرف سننے والوں کو، کچھ برکتیں بانی محفل کے تمام اہل خانہ اور گھر والوں کو، اور کچھ شرف ان کے حصے میں کہ جو یہاں بیٹھ کر نظم یا نثر میں ذکر کر سکیں، اس لیے کہ علی اس عظیم ذات کا نام ہے کہ اگر علی نہ ہو تو تکمیل دین کے منظر ادھورے رہ جائیں، اگر علی نہ ہوں تو اتمام نعمت کے مرحلے مکمل ہی نہ ہو سکیں، اور اگر علی نہ ہوں تو اللہ کی رضاؤں کا نزول زمین پر نہ ہو سکے۔ یہی بات سورہ مائدہ میں کہی گئی کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ بس آپ متوجہ رہیں، اور بات ختم ہو رہی ہے کہ سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم کے ساتھ ایک عظیم الشان اعلان ہو گیا کہ دین کامل ہو گیا۔ یہاں پر جس لفظ کے ساتھ اعلان ہوا ہے وہ لفظ ہے الیوم۔ یوم کے معنی دن کے ہوتے ہیں، لیکن اس پر جب الف لام لگ جائے تو یہ استغراق کا الف لام ہے، یہ ہر دن کو نہیں بتاتا، کسی ایک خاص دن کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام کی وہ تاریخ کہ جو حضرت آدم سے شروع ہوئی، اور وہ تاریخ کہ جو پیغمبر اکرم تک محیط ہے، ان تمام تاریخی سفر میں جو بھی وقت ہے، جو بھی وقت کا فاصلہ ہے، 1000 سال، 10,000 سال یا 10 لاکھ سال، یہ جتنی بھی طویل اسلام کی تاریخ ہے، اس طول تاریخ میں صرف ایک دن ایسا ہے کہ جب دین مکمل ہوا۔
روز نہیں، بس وہ ایک دن ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا الیوم، آج دین مکمل ہو گیا۔ یعنی اس تاریخ کے سفر میں جو آدم سے شروع ہوتی ہے، کم سے کم ختمی ماب تک آتی ہے، جس کے درمیان کم سے کم 1,24,000 نبیوں کی طولانی زندگیاں ہیں کہ جو دین کی تبلیغ کے لیے صرف ہو گئیں۔ اس عرصے میں اگر آپ غور فرمائیں تو کوئی ایک ایسا مقدس دن آیا کہ جس دن اللہ نے دین کو کامل کر دیا۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ وہ مخصوص دن جس دن دین کامل ہوا، اس سے پہلے کے جتنے بھی دن ہوں، جتنے بھی متبرک ہوں، جتنے بھی مقدس ہوں، ان تمام دنوں میں ایک بات تو کہی جائے گی، دین تو ہے مگر کامل نہیں، دین تو ہے مگر کامل نہیں۔ اب ذرا سا غور فرمائیں کہ ناقص ہے کیونکہ کامل نہیں ہے، تو دین ہے مگر کامل نہیں ہے، تب بھی اس کی عظمت ہے۔ آپ محسوس کیجئے کہ آدم کی زندگی میں جو دین ہے وہ بھی باعظمت ہے، جناب نوح کی زندگی میں جو دین ہے وہ بھی باعظمت ہے، تمام رسولوں کی زندگی میں جو دین ہے وہ بھی باعظمت ہے۔ تو جب ناقص دین کی اتنی عظمت ہے تو جس دن یہ دین کامل ہوگا وہ دن کتنا عظیم ہوگا۔ لیکن اس سے بڑا کیا حادثہ ہو سکتا ہے عالم اسلام کے لیے کہ جس دن دین مکمل ہو رہا ہے، مسلمان سے پوچھئے کب مکمل ہوا تو اسے خبر ہی نہیں کہ یہ عظیم دن کب آیا تھا۔ وہ کون سی تاریخ تھی کہ جس دن اللہ نے کہا کہ آج ہم نے دین کو بھی مکمل کر دیا، آج ہم نے نعمتوں کو بھی تمام کر دیا، آج اللہ اس دین سے راضی بھی ہو گیا۔ عام لوگ تو جانتے ہی نہیں، خواص سے پوچھئے کہ آیت کب نازل ہوئی تو بہت بھولے بن کر جواب دیا جاتا ہے کہ ہاں کچھ حلال گوشت اور حرام گوشت کی تفصیل نازل ہوئی تھی، اسی دن اللہ نے اس آیت کو نازل کر دیا۔ یعنی جن کا دین ہی حلال و حرام گوشت پر مکمل ہوتا ہو، یا جن کا دین ہی پیٹ کی آگ پر مکمل ہو جاتا ہو، تو اس دین میں صاحبان تقویٰ تو نہیں پیدا ہو سکتے، ہاں دہشت گرد ضرور پیدا ہو گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اس سے بڑی بے خبری اور غفلت کچھ نہیں ہو سکتی کہ مسلمانوں کی اکثریت کو یہی نہیں خبر کہ دین کس دن کامل ہوتا ہے۔ بس خدا کا شکر ہے کہ ہماری قوم وہ ہے کہ جس کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ دین اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب علی کی ولایت کا اعلان ہو جاتا ہے، دین اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب علی کی ولایت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ یہ اعلان ولایت دین کی تکمیل کا بھی اعلان ہے، یہ اعلان ولایت اتمام نعمت کا بھی اعلان ہے، یہ اعلان ولایت رضائے پروردگار کا بھی اعلان ہے۔ یعنی یہ مسلسل ایک ایسا اعلان ہے کہ جو انسانی ذہن کو جھنجھوڑ رہا ہے اور ہر پل یہ احساس دلا رہا ہے کہ علی کی عظمت کیا ہے۔ آپ ذرا سا محسوس کیجئے کہ حضور کی رسالت پر دین مکمل ہوا، اعلان ہو گیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، صبح قیامت تک یہی نبوت ہے اور انہی کی لائی ہوئی شریعت ہے جس پر عمل کرنا ہے۔ اب اگر کوئی اعلان کرے کہ میں رسول ہو گیا تو جھوٹا ہے، کوئی اعلان کرے کہ میں نبی ہو گیا تو جھوٹا ہے۔ ختم نبوت کا اعلان بہت آب و تاب کے ساتھ قرآن میں ہو گیا کہ نبوت ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے کہ وہ نبی ہیں، لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے کہ وہ رسول ہیں۔ رسول کی حیات میں بھی لوگوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، رسول کی حیات کے بعد بھی لوگوں نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا۔ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، قادیانیوں تک یہ سلسلہ ہے کہ جہاں نئے رسول کے پیدا ہونے کے دعوے ضرور کیے گئے، لیکن ختم نبوت کی عظمت اپنی جگہ برقرار ہے، صرف اس لیے برقرار ہے کہ ختم نبوت جڑی ہوئی ہے ولایت علی سے۔ تو یہ علی کی ولایت نہیں ہے بلکہ ختم نبوت کا ایسا اعلان ہے کہ اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ثابت ہوگا، کیونکہ غدیر میں اعلان ہو چکا کہ علی کی ولایت وہ عظیم شے ہے کہ جو صبح قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ آئیے اسی ولایت کے صدقے میں 10 بدعا ہوں کہ پروردگار ہمارے دلوں میں یہ عقیدہ ولایت مستحکم رہے، پروردگار ہمارے قلوب اس عقیدہ ولایت سے منور رہیں، اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اور جو نہیں بھی تشریف فرما ہیں صدقے میں ولایت علی کے، ان کے دلی مقاصد پورے ہوں۔ ظاہر ہے کہ استقبال غدیر ہے، آمد غدیر ہے، اسلام کی سب سے بڑی عید ہے جسے عید غدیر کہتے ہیں، اور عید کا یہ دستور ہے کہ جب عید ہوتی ہے تو بڑوں کے ہاں چھوٹے جاتے ہیں اور انہیں عیدی ملتی ہے،
ظاہر ہے کہ اس کائنات میں بڑے صرف اہل بیت ہیں اور ہم سب چھوٹے لوگ ہیں۔ آئیے ان کے در پر چلیں اور ان سے عیدی طلب کریں، اور عیدی میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں متاع دنیا دی جائے، تاج و تخت دیا جائے، حکومتیں دی جائیں۔ عیدی میں بس اتنی گزارش ہے میرے سرکار کہ ہمارے دلوں کو وہ زیادہ دیا جائے کہ جو زیادہ ولایت ہے۔ ہم زندہ رہیں تو ولایت علی کے عقیدے پر، اور ہمیں موت آئے تو اسی ولایت کے عقیدے پر۔ ہم زندہ رہیں تو اہل بیت سے وابستہ رہیں، موت آئے تو اسی مودت کے جادے پر موت آئے۔ یہی دعاؤں میں سب سے بڑی دعا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وارث غدیر کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم سب کا شمار ان کے آوان و انصار میں ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔